نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، جیسا کہ گزشتہ معروضات میں یہ بات عرض کی گئی تھی، یہ ماہ شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، آج جو ہے اللہ نے اپنے فضل سے، کرم سے، مہربانی سے یہاں پر ہم کو 13 شعبان المعظم تک پہنچایا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ما بقیہ ایام کو بھی عافیت کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچا دے۔ یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں خاص طور پر دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور جیسا گزشتہ بھی عرض کیا کہ باضابطہ ماہ رجب میں دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان۔ تو رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کی گئی ہے، لہٰذا ہم سب بھی دست بستہ اللہ کے دربار میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنی مہربانی سے ہم سب کو رمضان المبارک میں بھی پہنچائے، اس کی انوار و برکات نصیب فرمائے، اور بار بار زندگی میں ایسے بابرکات اور رونق ایام و لیالی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے پروردگار۔ ان دعاؤں کے ساتھ ماہ شعبان، اس کی ابتدائی فضیلت یہ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی۔ یہی وہ ماہ شعبان ہے جس میں سن 2 ہجری ماہ شعبان المعظم میں تحویل قبلہ ہوا۔ تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اسلام سے پہلے بھی یہی خانہ کعبہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کر نماز پڑھیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہی ترتیب رہی۔ اس کے بعد کی سب تفصیلات آپ کے سامنے ہے کہ پھر کچھ دنوں کے لیے اللہ نے نمازوں کو فرض کرنے کے بعد قبلے کا رخ بیت المقدس کی طرف تبدیل فرمایا تھا۔ تو یہ امت 2 قبلوں والی امت ہے۔ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ بھی ہے اور بیت المقدس بھی ہے۔ بیت المقدس یہ ملک شام میں اللہ کا وہ مقدس گھر ہے جس کی بنیاد اللہ کے پیغمبروں نے رکھی ہے، اور خانہ کعبہ کے اور بیت المقدس کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ رکھا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اور یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور اس کی بڑی اہمیت رہی ہے اسلام میں۔ لیکن جس طرح سے خانہ کعبہ کی اہمیت ہے اور اس کے بارے میں
بے شمار قرآن کریم کی آیات اور احادیث وارد ہوئی ہے. اسی طرح ملک شام میں جو بیت المقدس ہے، اس سے ہمارا رشتہ یہ دینی رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے، عقیدے کا رشتہ ہے، چونکہ اس سرزمین ملک شام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے انوار و برکات سے مالا مال فرمایا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل کے ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں مسجدوں کا تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. مسجد حرام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے اور یہیں آپ رہتے رہے. وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل خانہ کعبہ میں جہاں پر اس وقت حتیم بنا ہوا ہے وہاں لایا گیا. وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا گیا. وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا گیا اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک براق والی سواری پر سوار کرا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا گیا. یہ سارا سفر جو ہو رہا ہے یہ ایک رات میں ہو رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے پہلے تو مسجد اقصی تشریف لے گئے اور پھر یہی وہ مسجد اقصی ہے جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم رہے ہیں اور بالآخر آقا نے یہاں پر سارے نبیوں کی امامت فرمائی ہے. پورے سارے انبیاء علیہ السلام یہاں پر جمع تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی امامت فرمائی. یہاں پر آپ علیہ السلام کو امام الانبیاء بنایا گیا، امام الرسل بنایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کے نبی یہی بنائے گئے. یہ وہ جگہ ہے ملک شام جہاں پر سارے انبیاء وقت واحد میں جمع ہوئے ہیں. وقت واحد میں سارے انبیاء جمع ہوئے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے سارے اطراف میں اللہ نے برکتیں پھیلا کے رکھی ہوئی ہے. سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کا مدفن ملک شام ہے. اس کے چپے چپے پر انبیاء علیہ السلام چلے ہیں. اللہ کے دین کی دعوت انہوں نے دی ہے اور یہ انبیاء علیہ السلام کا بھی مرکز رہا ہے بیت المقدس. اس لیے بیت المقدس سے جہاں مسجد اقصی ہے ہمارا دینی رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے، عقیدے کا رشتہ ہے اور بے شمار حدیثیں اس کے بارے میں آئی ہے. یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جب بھی اللہ نے قرآن میں ملک شام، ارض فلسطین اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کا تذکرہ فرمایا ہے اس سرزمین کو یا تو مقدس کے نام سے یاد کیا یا بابرکت کے نام سے یاد کیا ہے. ارض مقدسہ کہا اللہ نے کئی جگہ قرآن میں آپ دیکھیں گے اسے ارض مقدسہ کہا گیا ہے اور اسے بابرکت سرزمین کہا گیا ہے. تو ظاہر ہے یہاں سے ہمارا رشتہ ایمانی رشتہ ہے، عقیدے کا رشتہ ہے. اس لیے بھائیو اسی لیے حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا جو شخص تم میں سے مسجد اقصی میں نماز پڑھ سکتا ہے اسے ضرور پڑھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ مسجد اقصی میں میں نماز پڑھوں. بڑا اہمیت کا حامل یہ عمل رہا ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے کلام کو شروع فرما رہے ہیں سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ حکم ملا کہ آپ نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھیں تو مکۃ المکرمہ میں جب تک پیارے آقا تھے آپ کے نماز پڑھنے کا طریقہ اور ترتیب یہ رہی کہ آپ حجر اسود کے پاس اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے
کہ آپ جب کھڑے ہو جائیں تو آپ کے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو دونوں قبلے ایک ساتھ مل سکے. تو خانہ کعبہ بھی مل جاتا تھا اور ادھر سے مسجد اقصیٰ کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا. تو اس طرح سے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر نماز وقت واحد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں نماز پڑھنے کا موقع اور شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. لیکن جب آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ظاہر ہے کہ اب یہاں آنے کے بعد تو حکم یہی رہا کہ آپ کو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر نماز پڑھنا ہے. اگر مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں ہو رہا ہے. تو آپ کی بڑی دلی خواہش رہی کہ اللہ دل یہی چاہتا ہے کہ قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہی رہے اور بیت اللہ رہے اور میں ادھر ہی رخ کر نماز پڑھتا رہوں. تو آپ علیہ السلام کی طبعی میلان بھی ادھر رہا, چاہت بھی یہی رہی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے. لیکن اللہ کی حکمت اور اللہ کی مصلحت رہی. وہ مصلحت یہ رہی کہ تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کی طرف ہی رخ کر نماز پڑھنے کا حکم رہا اور آپ ادھر ہی رخ کر نماز پڑھتے رہے مسجد اقصیٰ کی طرف. لیکن دلی خواہش رہی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ ہونا چاہیے. اس میں حکمت یہ تھی قبلہ اس طرف رکھنے کی کہ چونکہ مدینہ منورہ سارا یہودیوں سے بھرا ہوا تھا, یہودیوں سے بھرا ہوا تھا اور یہود و نصارہ کا قبلہ یہ خانہ کعبہ اور مسجد اقصیٰ رہا ہے. لہٰذا سارے یہودی اور عیسائی اسی طرف رخ کر نماز پڑھتے رہے مسجد اقصیٰ کی طرف. مسجد اقصیٰ کی طرف یہودی اور عیسائی رخ کر وہ اپنی اپنی عبادت کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ بھی مسجد اقصیٰ ہی کی طرف رخ کر نماز پڑھے تاکہ یہ یہودی اس بات کی دیکھ کر آپ کی طرف مائل ہو جائے کہ ارے ان کا قبلہ اور ہمارا قبلہ تو ایک ہی ہے, پھر ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے. یہ حکمت تھی. اس حکمت کے ماتحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. لیکن یہود ان کے پاس حسد تھا, بغض بھرا ہوا تھا. ان کو حسد اس بات کا تھا کہ جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے وہ آخری پیغمبر ہم میں آئے. مشرکین چاہتے تھے کہ مشرکین نے تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے ہی سے انکار کر دیا اور یہودی یہ چاہتے تھے کہ وہ یہودیوں میں سے پیدا ہو جائے. اب ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو انبیاء علیہ السلام کی نسل چلی ہے تقریباً علماء نے لکھا ہے 18,000 انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل میں پیدا ہوئے. وہ سب چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام آگے آتے ہیں اور پھر ان کی نسل میں جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں یہ سب انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں چونکہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یہ اسرائیل تھا. بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے چل رہی ہے. جبکہ دوسرے طرف اگر آپ دیکھیں تو ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ادھر حضرت اسماعیل ہے اور ادھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین ملت ابراہیمی کا بڑا پاس اور لحاظ رکھتے تھے, لہٰذا ان کو بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ملت ابراہیمی کا احترام کرتے رہے. اور ادھر یہودی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے جو انبیاء کا سلسلہ چل رہا ہے اگر آخری پیغمبر خاتم النبیین پیدا ہونے والے ہیں تو وہ
جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے انبیاء بنی اسرائیل کا، انہی میں آخری پیغمبر آنا چاہیے، لیکن تبدیل ہو گیا معاملہ۔ آخری پیغمبر تو قریش میں پیدا ہوئے، یہودیوں میں نہیں پیدا ہوئے، بنی اسرائیل میں نہیں پیدا ہوئے، اس لیے ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ یہ ہمارے پیغمبر نہیں ہے اور یہ آخری پیغمبر نہیں ہے، اور ہم ان کو آخری پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تھی ان کے حسد کی بنیاد، جس کی وجہ سے ان کو تو بس بات یہی تھی کہ اگرچہ انہوں نے تورات میں یہ سب باتیں پڑھی ہوئی تھی، اور تورات میں آپ علیہ السلام کی ساری صفات موجود ہے کہ آپ کس طرح کے پیغمبر ہوں گے اور کیا آپ علیہ السلام کے اوصاف رہیں گے، لیکن ان سب باتوں کو دیکھ کر بھی یہودیوں نے محض حسد کی وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام نے اگرچہ آپ کو حکم رہا کہ یہودی جدھر رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں یعنی مسجد اقصی، آپ بھی ادھر رخ کر کر نماز پڑھیں، آپ نے ایسا 17 مہینے کیا، لیکن پھر بھی ان کے دل کو اطمینان اور قرار نہیں آیا یہودیوں کے، اور وہ ماننے سے رہے ان کے بغض کی وجہ سے، ان کے حسد کی وجہ سے۔ اور حالانکہ قرآن نے کہا ہے وہ اللہ کے نبی کو آخری نبی ایسا پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنی اولاد کو بیٹا ہے بول کے پہچانتے ہیں، لیکن حسدم من عند انفسہم، ان کے حسد نے اللہ کے نبی کو نبی ماننے سے ان کو روک دیا تھا۔ اور حسد صرف اس بات کا کہ ہمارے جو سوچ تھی اس کے مطابق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، اس لیے وہ ماننے سے رہے، انہوں نے تو مانا نہیں۔ دوسری طرف اللہ کے نبی کی خواہش یہ رہی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، تو آپ علیہ السلام بسا اوقات جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے دوران کبھی کبھار آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ جایا کرتی تھی، اس بات کے انتظار میں کہ ہو سکتا ہے کہ اسی حالت میں اللہ کی وحی آئے گی اور پھر اسی وحی الہی کے ذریعے سے قبلہ پھر وہی بنے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بنیاد ڈالی ہے، یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، اس کے طرف رخ کرنے کا موقع مل جائے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر یہودیوں کا، مشرکین کا بھی اندازہ، اللہ کو تو سب معلوم ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اس لیے ان کے دلوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس میں ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا، ان قریب بیوقوف لوگ یوں کہیں گے کہ وہ کس چیز نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے، یعنی آپ علیہ السلام تو مسجد اقصی کی طرف رخ کر کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور مسجد اقصی کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے رہے اور اچانک آپ نے اپنا قبلہ بدل دیا، تو اب یہودی یہ کہیں گے کہ دیکھیے ان کا کوئی اطمینان نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، آج یہ ہمارے قبلے کی طرف رہے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے دل نے چاہا تو اب انہوں نے بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا۔ اگر یہ دین حق ہوتا تو یہ قبلے میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی تھی، یہ قبلے میں تبدیلی پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ دین علیاذ باللہ حق نہیں ہے۔ یہودیوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا، ادھر مشرکین نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ پہلے تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تھے، ہمارے قبلے کو چھوڑ دیا، اور پھر اب کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہو رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کا معاملہ کوئی استقامت کا نہیں ہے۔ تو مشرکین نے یہ کہا، یہودیوں نے یہ کہا، لوگوں کو تذبذب کا شکار انہوں نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کو کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ، یعنی یہ طعنہ زنی کرنے والوں کو قرآن کریم نے بیوقوف سے تعبیر فرمایا ہے۔
ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جس پر یہ تھے، یعنی جس طرف رخ کر کر نماز پڑھ رہے تھے، اس طرف سے ان کو کس چیز نے پھیر دیا؟ معلوم ہوتا ہے ان میں کوئی استقامت نہیں اور کوئی خاص بات نہیں ہے. اگر اہمیت ہوتی تو یہ اپنے پہلے قبلے کو چھوڑتے ہی نہیں. ان کا چھوڑنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دین میں کوئی استقامت نہیں ہے. یہ شوشے چھوڑ کر لوگوں کے ذہن خراب کرنے کی سازشیں اور کوششیں انہوں نے کی. لیکن قرآن کریم نے بڑا پیارا جواب دیا، قل للہ المشرق والمغرب. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق ہو یا مغرب یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے. اینما تولو فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی تم مڑو بس اسی طرف اللہ کو پاؤ گے. اللہ ہر طرف ہے، اللہ ہر جگہ، ہر طرف ہے اور ہر جگہ. اللہ ہر طرف ہے اور ہر جگہ. دیکھیے کس طرح سے ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے. مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد انہوں نے تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت. انت کے معنی آتے ہیں تو، یعنی یہاں جو موجود ہے حاضر ہے. تو گویا یونس علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا انت، جہاں میں ہوں. یعنی کہاں ہے یونس علیہ السلام؟ مچھلی کے پیٹ میں. الا انت، اللہ تو بھی یہاں ہے مچھلی کے پیٹ میں. میں اگر مچھلی کے پیٹ میں ہے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی ہے. اور اللہ کے نبی آسمان میں معراج کی رات تشریف لے گئے تو معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی تو وہاں یہی جملہ ارشاد فرمایا، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں آپ کے تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن انت، آپ نے، تو نے. انت کے معنی آتے تو نے. اے اللہ میں آسمان پر ہوں اور آسمان پر آپ بھی موجود، آسمان پر ہے، آپ زمین پر ہے، آپ مچھلی کے پیٹ میں ہے، آپ مشرق میں ہے، آپ مغرب میں ہے، آپ شمال میں ہے، آپ جنوب میں ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کرو گے ادھر اللہ کو پالو گے. اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ، اللہ ہر جگہ. ابھی آپ نے سنا آسمان پر گئے تو بالکل مخاطب کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا انتا. مچھلی کے پیٹ میں رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام نے صاف طور پر فرمایا لا الہ الا انتا. آپ تو اسی کو کہیں گے جو آپ کے سامنے موجود ہے. معلوم ہوا اللہ ہر جگہ حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے. ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی ساری چیزوں کو اپنی قوت، اپنے علم، اپنی طاقت اور احاطے سے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو ہر طرف ہے. جب ہر طرف اللہ کی ذات ہے تو اللہ کے لیے نہ کسی قبلے کی ضرورت ہے نہ کسی کعبے کی ضرورت ہے. جدھر رخ کرو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر طرف ہے. لہذا یہودیوں تمہارا یہ کہنا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، اللہ کا معاملہ ہے. اللہ ایسا بادشاہی ایسا ہے کہ جب اس کا منشا ہو مشرق کے طرف رخ کرا دے اور جب اس کا منشا ہو مغرب کے طرف رخ کرا دے. اس کا منشا ہو جدھر چاہے تمہارا رخ پھیر سکتا ہے. ایسا پھرانے والی قادر مطلق ذات ہی کا نام تو دراصل اللہ ہے. اب یہاں بڑا سوال پیدا ہوگا کہ جب بات ایسی ہی ہے کہ ہر طرف اللہ ہے تو پھر خانہ کعبہ ہی کو کیوں مختص کیا گیا، یا مسجد اقصی ہی کو کیوں مختص کیا گیا تھا؟ ہر ایک کو اختیار دیا جاتا. اللہ تو ہر طرف ہے، لہذا ہر طرف رخ کر کر نماز پڑھی جائے. جیسا کہ یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت نصیب فرما دے کہ کوئی شخص بیت اللہ شریف چلا گیا اور بیت اللہ شریف میں جانے کے بعد باضابطہ بیت اللہ میں داخل ہونے کا کسی کو اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو ظاہر ہے اس کی ہر دیوار قبلہ ہے.
آپ چاہے مشرق میں رخ کر کے نماز پڑھے، مغرب میں رخ کر نماز پڑھے، شمال میں کرے یا جنوب میں کرے، ہر سمت میں یہ قبلہ ہے. تو وہاں جدھر چاہے آپ رخ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، جب آپ اندر رہے، خانہ کعبہ میں رہے. خانہ کعبہ میں دروازے کے اندر آپ داخل ہو تو جس دیوار کی طرف آپ رخ کر نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، چونکہ یہ سارا قبلہ ہے، ہمارا سارا کا سارا قبلہ ہے. تو ایسا ہی جب اللہ ہر طرف ہے تو ہر بندے کو حکم ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا جدھر دل چاہے ادھر رخ کر نماز پڑھے. یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، اور آج آپ کو خاص طور پر مجھے بہت مختصر وقت میں یہی بات بتانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو ہم سب کی کیا خرابیاں ہیں اور خامیاں ہیں اور کیا کمزوریاں ہیں، سب سے اللہ تعالی واقف ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے ہم کو اجازت دے دیتا کہ جدھر چاہے تمہارا منشا ہو ادھر ہی رخ کر نماز پڑھو، تو ابھی اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اختیار دیا تھا کہ کچھ دن وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر نماز پڑھے. تو یہودیوں نے بس یہی سمجھا کہ سب کچھ ہمارا ہی قبلہ ہے، اور جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی تو مشرکین نے یہ سمجھا کہ سب کچھ بس خانہ کعبہ ہی ہے. ابھی تو دو ہی سمت کی طرف رخ کیا گیا تو تم میں اختلاف شروع ہوا. اگر ہر ایک کو یہ کہا جاتا کہ اپنے اپنے منشے کے موافق آپ رخ کر نماز پڑھو تو معلوم نہیں پورے امت میں کس قدر افراط تفریط اور انتشار پیدا ہو جاتا تھا. ظاہر ہے کہ بندے کو اللہ نے یہ حکم فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. تمہیں حکم دیا گیا بالکل یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرو. اور یکسو ہونا اس وقت تک نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کہ کسی ایک طرف ہماری دھیان، توجہ اور ہم سب کا ایک قبلہ نہ بنایا جائے. اور ظاہر ہے اس کا قبلہ بنانے کی سب سے بڑی جگہ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہے جو آپ کی ہماری بھی بنیاد اور اللہ کے سارے زمین کی بنیاد. یہ پوری دنیا اور پوری زمین پانی تھی، پوری زمین پر پانی پھیلا ہوا تھا. پانی اور دریاؤں کی شکل میں موجیں مارتا ہوا، ٹھاٹ مارتا ہوا سمندر پورے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھا کے رکھا. جب اللہ کا منشا ہوا کہ زمین بنائی جائے تو اس میں سب سے پہلے موجیں جہاں ابھر کر آئی، وہ ابھر کر آنے والی جگہ وہی ہے جہاں اس وقت بیت اللہ شریف بنایا گیا ہے. اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ناف دنیا. پورے دنیا کے بیچوں بیچ ناف ہے وہ پورے دنیا کی، جہاں اس وقت بیت اللہ ہے. اللہ نے وہاں پر گویا جس طریقے سے عورتیں آٹا گوندھ کر اس کو آٹے کو پھیلانے کے لیے وہ رکھتی ہے برتن میں، تو پہلے آٹا ایک پورا گولے کی شکل میں تھا، گول تھا، کرے کی شکل. اب عورت نے جب بیلن رکھی اور اس کے ذریعے سے اس کو پھیلانا شروع کیا، آہستہ آہستہ وہ ہر طرف پھیلتا گیا. تو اللہ نے سب سے پہلے زمین کی بنیاد جو رکھی وہ بے عینی ہی اس جگہ رکھی جہاں اس وقت بیت اللہ شریف ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جیسے عورتیں روٹی کو پھیلاتی ہے، اللہ وہاں سے پورے زمین کو پھیلاتا رہا. اس سے اس بات کا پتہ چلا سارے انسانوں کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور مٹی میں سب سے پہلے مٹی جو بنی، سب بولو کہاں کی بنی؟ بیت اللہ کی بنی ہوئی، یعنی جب وہ زمین کی بنی جہاں بیت اللہ کو رکھا ہوا ہے. اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ ہم سب کی اصل بولو کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. ہم سب کی اصل بیت اللہ ہے. ماں باپ کہیں رہے دنیا میں اور اولاد دنیا کے کسی کونے میں رہے، بہرحال اس سے اپنی اصل کی یاد آتی ہے کہ میرے ماں باپ تو وہاں ہے، میرے اصل کی طرف رجوع ہو رہا ہے. تو ہم سب کی اصل گویا وہ زمین ہے جہاں بیت اللہ ہے. اس لیے اللہ نے اپنی اصل کی طرف ہم سب کو رخ کرنے کا حکم فرما دیا کہ تاکہ، اور وہاں پر پھر اللہ نے خانہ کعبہ کو جو کہ آسمانوں پر بیت المعمور سے یاد کیا جاتا ہے اور زمین پر بیت اللہ سے یاد کیا جاتا ہے، کہ اس کے طرف رخ کیا جائے تاکہ تمہارے اندر یکسانیت اور یکسوئی پیدا ہو جائے، اور یکسوئی پیدا کر تم اسی کے طرف رخ کر کے نماز پڑھو. ہم سب جانتے ہیں بیت اللہ شریف نہ تو ایسا بت ہے نہ کوئی مورتی ہے
کہ اس کے طرف رخ کر نماز پڑھنے سے اسی کو ہم سجدہ کر رہے ہیں؟ قطعاً نہیں. ہم بیت اللہ کے پتھروں کو جن پتھروں سے عمارت بنائی گئی ہے، قطعی طور پر ہم ان پتھروں کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی ان پتھروں سے کی وجہ سے ہم سجدہ کر رہے ہیں. وہاں تو اس وجہ سے سجدہ کر رہے ہیں کہ یہ بیت اللہ بعینہ ہی بیت المعمور پر ہے، اور ظاہر ہے بیت المعمور اللہ کا عرش رحمان جہاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی تجلیات جو برستی ہے وہ بیت اللہ پر برستی ہے. تو گویا تجلیات الہیہ کا مرکز اللہ نے بیت اللہ کو بنایا ہے. ان تجلیات الہیہ کی وجہ سے ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر نماز پڑھتے ہیں. ورنہ ظاہر ہے کہ ان پتھروں والی عمارت کی وجہ سے ہمارا ادھر رخ کرنا، نہ ہی یہ ہمارا ایسا کوئی معاملہ ہے، اور نہ ہی ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر رہے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ بیت اللہ تجلیات الہیہ کا مرکز ہے، اور وہاں پر اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، روزانہ بیت اللہ پر 120 رحمتیں اللہ نازل فرماتا ہے. 120 رحمتیں اس پر اترتی رہتی ہے. وہ تجلیات الہیہ کا مرکز ہے، اور اسی تجلیات الہیہ کی وجہ سے اس طرف رخ کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. اب پوری امت کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اب جب یہ بیت اللہ تجلیات الہیہ کا مرکز ہے تو تم اسی کو اپنے ذہن میں تصورات میں لے لو، اور ان تصورات کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہو. تو تمہارے اندر اتحاد قائم رہے گا، اتفاق قائم رہے گا. یہ کیسی بات ہوگی کہ جدھر جس کا رخ ہے ادھر ہی عبادت کر رہا ہے؟ یہ انتشار ہے، یہ افتراق ہے، یہ اختلاف ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں بالکل ہی اختلاف کو پسند نہیں فرماتا ہے، انتشار کو پسند نہیں فرماتا ہے، بندوں کے ٹوٹنے کو پسند نہیں فرماتا ہے. اللہ چاہتا ہے سارے بندے متحد رہے، متفق رہے، مل جل کر رہے. یہی وجہ ہے آج آپ یہ بھی مسئلہ معلوم کر لیں. مثلا فجر کی نماز کو بہت سارے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں. دیکھیے اتحاد کی کتنی بڑی اہمیت ہے. جہاں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، یہ بھی ایک حکمت ہے. فجر کی نماز، ظہر کی نماز، ان سے پہلے کی سنت مؤکدہ ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سنت مؤکدہ پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے. حکم یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت کھڑی ہونے کے بعد اگر آپ کو اطمینان ہے کہ ہم جماعت میں اپنی سنت پڑھ کر مل سکتے ہیں اور جماعت کا کوئی حصہ ہمیں مل سکتا ہے، تو آپ کو سنت پڑھنے کی گنجائش اور اجازت ہے، بشرطے کہ آپ اپنی یہ سنت یا تو کسی دیوار کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، یا ستون کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، یا کسی آڑ میں پڑھ رہے ہو. اگر صف کھڑی ہوئی ہے اور صف کے پیچھے ہی آ کر اگر کوئی شخص سنت فجر کی ہو یا ظہر کی ہو اگر وہاں پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ایسی جگہ پر سنت پڑھنا جائز نہیں. یاد رکھو اچھی طرح سے، یہ سخت مکروہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ بات یہ ہے امام صاحب کہیں قیام کر رہے ہوں گے، آپ رکوع کر رہے ہوں گے، امام صاحب سجدہ کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ قیام کر رہے ہوں گے، تو آپ میں اور آپ کے امام میں بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے اس کو تم کسی آڑ میں پڑھو، یہ چلے گا، لیکن تم میں اور تمہارے امام میں اختلاف کو پسند نہیں کرنا چاہتا. یہ اختلاف ہے، صحیح نہیں ہے. اس کی دوسری مثال اور لے لیجیے. حدیث پاک میں ہے کہ جب صفیں ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں، یہاں بھی اس بات پر باضابطہ عمل ہوتا ہے اور ائمہ اکرام کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جب صف کھڑی ہو جائے تو حکم ہے سووا صفوفکم، لوگوں تم اپنی صفوں کو درست کر لو، صفوں کو درست کر لو، دائیں بائیں. امام کو یہ بات کا حق ہے، کوئی اگر آگے نکلا ہوا ہے یا ایک فرجہ اور درمیان میں کشادگی رکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، ان کو قریب قریب کرے، صفوں کو برابر کرے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت تک رکعت نہیں باندھتے تھے جب تک ایک ایک آدمی کو صف میں برابر برابر کھڑا ہوا نہیں دیکھتے تھے. صفوں کی درستگی ضروری ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں صفوں کو درست کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ صفوں کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے اللہ کہیں تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ پیدا فرما دے. صفوں کا ٹیڑھا پن یہ دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے اس کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے. اسی لیے علماء نے یہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ صفوں کی درستگی میں اگر کوئی بڑے سے بڑا دشمن ہے لیکن صف میں اگر کوئی دشمن اپنے دشمن کے بازو میں آ کر کھڑا ہو جائے اور صف درست کر لے تو چونکہ صف میں درست ہوئے اللہ اس کی برکت سے دونوں کے دلوں کو بھی درست فرما دے گا. اگر آپ دونوں میں جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اڑوس پڑوس کھڑے ہو جایا کریں, چونکہ یہ صف کا خاصہ ہے. اللہ اختلاف پسند نہیں کرنا چاہتا ہے اور معمولی سا انحراف بھی اللہ پسند نہیں فرمانا چاہتا ہے. تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ جو سن 2 ہجری ماہ شعبان المعظم میں تحویل قبلہ کا حکم ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور بعض نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد نبوی ہی میں نماز پڑھا رہے تھے, آپ نے اپنی نماز پڑھائی اور آپ کے ساتھ آپ کے ایک صحابی نے نماز پڑھی اور یہ نماز پڑھ کر یہ کسی کام سے وہی مسجد قباء مسجد قبلتین جہاں پر ہے اس مسجد قبلتین کی طرف یہ کہیں اپنے کام سے گئے. انہوں نے دیکھا کہ ارے ہم نے تو ابھی عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر نماز پڑھ لی اور یہ لوگ ابھی اسی طرح پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ ندا لگا لی. اس وقت چونکہ ابتدائی دور تھا, ابتدائی دور میں ساری باتوں کی گنجائش تھی, ابھی شریعت بن رہی تھی, اس لیے انہوں نے ایک آواز لگا دی. تو امام صاحب کو بھی معلوم تھا کہ قبلہ بدلنے والا ہے, قبلہ بدلنے والا ہے, اس لیے امام صاحب نے جیسے ہی آواز سن لی تو وہ چونکہ مشرق کی طرف مثلا رخ کر نماز پڑھ رہے تھے, وہاں سے انہوں نے اپنا رخ بدل کر مغرب کی طرف آ گئے اور سارے لوگ اپنی اپنی جگہ بالکل پلٹ گئے. اور اپنی اپنی جگہ پلٹنے کے بعد اس مسجد میں ایک ہی نماز 2 طرف رخ کر ادا کی گئی. اس وجہ سے آج بھی اس مسجد کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا ہے اور اس میں 2 مسجدوں کے 2 قبلوں کا نشانات اب تک تھے کہ دونوں طرف رخ کر اس میں اب بھی زوار حضرات زیارت کرنے والے جاتے ہیں تو وہ باضابطہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ بعض نادان لوگ آج بھی ایسا کرتے ہیں, 2 رکعت ادھر رخ کر کے پڑھ رہے ہیں, 2 رکعت ادھر رخ کر پڑھ رہے ہیں. آج اگر کوئی ایسا کر لے تو اس نماز کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. اب تو ہمارا قبلہ یہی خانہ کعبہ بنا دیا گیا ہے اور مکمل طور پر اسی طرف رخ کر نماز پڑھنا اب سب پر لازم ہے, فرض ہے. اب اگر کوئی اس طرح افتراق پیدا کر دے, انتشار پیدا کر دے, اختلاف پیدا کر دے, اس کی نماز اسی کے منہ پہ پھینک کے مار دی جائیں گی. جب عبادت میں یہ بات ہے کہ تمہاری عبادتوں میں بھی سب کی توجہ ایک مرکز کی طرف ہونی چاہیے, تو اب آپ اندازہ لگائیے ہم اگر باہر کے معمولات میں اپنی توجہ کا مرکز اپنا قبلہ بنا کر اگر رکھ دیں گے تو اللہ کے پاس پھر ہم کتنے ذلیل و خوار ہوں گے اور کتنے نقصانات ہمیں اٹھانے پڑیں گے. اللہ چاہتا ہے کہ اس امت میں اتحاد رہے, اتفاق رہے. اسی اتفاق کو قائم رکھنے کے لیے ہمارا قبلہ ایک بنایا گیا. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ ہمارا ظاہر ہے, ہمارا اللہ ایک, ہمارا قرآن ایک, ہمارے نبی ایک یعنی آخری پیغمبر یہ ایک, اور ہمارا قبلہ ایک. کیا بات ہوتی کہ سارے مسلمان ایک ہوتے. ہم نے قرآن تو ایک ہی مانا ہے لیکن ایک قرآن کو مان کر بھی ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں. قبلہ ایک مانا ہے لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں. نبی کو آخری پیغمبر مانا ہے لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں. تو بھائیو یہ شیوا تو یہودیوں کا ہے, یہ شیوا تو مشرکین کا ہے. وہ کسی ایک چیز پر وہ ان کو نہ وہ برداشت ہوتی ہے. ہم کو تو بات یہ ہے آج اللہ نے ادھر رخ کرنے کے لیے کہا, ہمارا بس یہی قبلہ ہے. اگر اللہ کا کچھ اور حکم ہوتا بس ہم اسی کو ماننے کے لیے تیار ہیں.
البتہ یہ بات اچھی طرح سمجھیے کہ جہاں جہاں قبلہ ہے، ان قبلوں سے متعلق آخری مسئلہ آپ یہ سمجھ لیں، جو شخص عین حرم پاک میں ہو، عین حرم میں جو نماز پڑھ رہا ہے، اس پر فرض ہے کہ بعینہ ہی اپنا رخ مکمل طور پر قبلے ہی کے یعنی خانہ کعبہ ہی کے طرف کر لے۔ اگر خانہ کعبہ کی طرف اس نے رخ کیا لیکن اگر وہ تھوڑا سا بھی ہٹا ہوا رہا اور اس کا سیدھ خانہ کعبہ پر نہیں پہنچ رہا ہے تو وہاں اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی لیے وہاں صفوں کا بہت اہتمام کیا گیا ہے۔ جو خانہ کعبہ کو سامنے دیکھ رہا ہے اس پر ضروری ہے، وہ چاہے کسی چھت پر، کسی پہاڑ پر، یا یہ ہے کہ وہ مسجد حرام میں یا مسجد حرام کے صحنوں میں کہیں نماز پڑھ رہا ہے، اس پر فرض ہے کہ بعینہ کعبۃ اللہ کی طرف وہ رخ کر کر نماز پڑھے۔ البتہ جو لوگ مسجد حرام میں نہیں ہیں، وہ باہر ہے اور وہاں سے خانہ کعبہ نظر نہیں آتا ہے، تو ان کے لیے سمت قبلہ کافی ہے، سمت قبلہ کافی ہے، وہ اس سمت رخ کر کر نماز پڑھ لے، بس یہ کافی ہے۔ بعینہ ہی اسی کے طرف رخ ہونا عام لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جو وہاں ہے ان پر فرض ہے، ذرا سا بھی ان کا انحراف وہاں پر برداشت نہیں ہوگا، ان کو بعینہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑے گا اور اسی کے طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ آج کل بھی بہت ساری جگہ مسجدیں بن رہی ہیں، یہ مسجدیں بننے میں بھی آپ یہ ضابطہ اچھی طرح یاد کر لیں۔ بہت سارے لوگ آج کل ان کے پاس موبائل اور اس میں ساری دنیا کو بھر دیا گیا ہے اور اس میں قبلے کو بتایا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، آپ کو اگر کہیں ہے تو یہ بھی تخمینہ ہی ہے، تو اس سمت آپ رخ کر کر نماز پڑھنے کے لیے اس کو استعمال کر لے، گنجائش ہے۔ لیکن جہاں پر نئی مسجدیں بن رہی ہے یا پرانی مسجدوں کی ترمیم ہو رہی ہے اور وہاں اگر آپ کو اس موبائل والے جس میں آپ اپنا قبلہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اگر آپ کو فرق معلوم ہو رہا ہے تو آپ اس موبائل اور واٹس ایپ میں جو آیا ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے اور مفتیان اکرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اس کے لیے اس شہر کی جو سب سے قدیم مسجد ہے، مثلا ہمارے شہر بیڑ میں جامع مسجد، یہ ہمارے یہاں قدیم مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہم جو ہے اس کو، اس سمت کو یا یہ قبلہ نما کو وہاں لے جا کر دیکھے اور وہاں جو جتنے ہندس پر وہ کاٹا آ رہا ہے بس یہی سمجھے یہی ہمارا قبلہ ہے، چاہے موبائل لاکھ اس سے اختلاف کر رہا ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سمت قبلہ کے لیے پرانی مسجد ہمارے لیے بنیاد اور دلیل ہے، اور کسی دیہات میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی جگہ ہو، اگر ہم سمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پرانی مساجد 200 سال 400 سال 500 سال پرانی جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی نص قطعی نہیں ہے جو موبائل بتا رہا ہے، یہ تخمینہ ہے، ایک اندازہ ہے، اس میں خطا ہو سکتی ہے، تو جیسے اس میں ہو سکتی ہے اس میں ہو سکتی ہے۔ تو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ آج کل کے آلات کے بجائے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین جن کا بہت کچھ تحری مضبوط تھی، اسی پر ہم اعتماد کریں گے اور اس کو اعتماد کر کے اسی کو اپنا سمت قبلہ کے لیے ہم دلیل اور بنیاد بنائیں گے۔ لہٰذا جہاں بھی نئی مساجد بنانی ہے یا ترمیم کرنی ہے، اس شہر کے، اس بستی کے، اس علاقے کی جو سب سے قدیم مسجد ہے وہاں پر ہم دیکھ لیں، بس جدھر وہاں رخ معلوم ہو رہا ہے وہی ہمارے مسجد کا یہ قبلہ ہوگا، رخ ہوگا، سمت ہوگی، اور اتنے ہی فاصلے سے اس کو بنایا جائے گا۔ یہی ترتیبات ہر جگہ استعمال کرنا چاہیے۔ لوگ آج کل صرف اسی کو بنیاد بنا رہے ہیں اور اس میں کئی جگہ گڑبڑیں بھی پیدا ہو رہی ہے۔ تو جیسے بتایا یہ ایک تخمینہ ہے، یہ بزرگوں کا، اسلاف کا، بڑوں کا، ان کی تحری، ان کا غور و فکر، ان کا تدبر بہت زیادہ مضبوط تھا اور بڑی بنیادوں پر انہوں نے وہ بنیادوں کو رکھا ہے، لہٰذا ہم اسی کو دلیل بنائیں گے اور اس سمت رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ بہرحال آج کا یہ مضمون جو استعمال کیا گیا،
یہ اسی مناسبت سے کہ یہ شعبان المعظم ہے اور ماہ شعبان سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اس وجہ سے اس کی یادگار ہمیں بھی معلوم ہونی چاہیے، اس لیے اس عنوان کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قبلہ اول اور قبلہ ثانی مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں کی کا عزت اور احترام اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ان کی عظمتوں سے ہمارے ایمان کو خوب منور فرما دے، اور زندگی کے ہر موڑ پر ان جگہوں کی محبتیں اور عظمتیں اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ ان کی حفاظت کے لیے دعا کیجئے اور ان کی حفاظت کے لیے دعا کیجئے، وہاں آنے والے حالات اور مسائل اللہ پاک نمٹ لے اور نمٹنے کے فیصلے فرما لے، اس کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کرنے کی بھی خاص طور پر ضرورت ہے، اور بھرپور اس کی عظمت محبت اور اپنے دلوں میں رکھ کر اللہ کے نبی نے سارے زندگی بھر اسی سمت رخ کر کر نماز پڑھی ہے، وہ تجلیات الہی کا مرکز ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی مولد اور مسکن رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ سارے صحابہ نے اور پھر ہزاروں انبیاء نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اس لیے اس عقیدت اور محبت کے ساتھ کہ وہ تجلیات الہیہ کا مرکز ہے، اب ہم اپنے خانہ کعبہ کی طرف اسی عظمت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام بھی کریں، اور ہمارا وہ قبلہ جو منسوخ ہو گیا ہے یعنی مسجد اقصی، وہ صرف رخ کر کر ادھر نماز پڑھنا منسوخ ہوا، لیکن اس کی پوری عظمتیں اپنی پوری آب اور تاب کے ساتھ آج بھی ایسی ہی موجود ہے جیسا اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھی، اور جیسے بنیادیں رکھنے کے وقت موجود تھی، اس پر اللہ کے ہزاروں فرشتے ایسے پر پھیلائے ہوئے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور جس وقت خانہ کعبہ مسجد اقصی کا خدا نہ خواستہ اگر انہدام ہو رہا ہے، یوں سمجھیے کہ قیامت آنے والی ہے، ورنہ جب اس کا محافظ اللہ ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اس کا انہدام یہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ادب، عظمت، عزت، احترام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ شب برات کا کوئی روزہ ہے؟ شب برات کا کوئی روزہ نہیں ہے، شب برات کا روزہ نہیں ہے، البتہ شعبان کا روزہ ہے۔ تو جیسے بتایا تھا کہ 13، 14، 15، آج 13 تاریخ ہے، کل 14 ہے، اور پھر اسی طرح سے پرسوں 15 ہے، تو آپ 13، 14 کل آپ روزہ رکھنا چاہیں کل روزہ رکھ سکتے ہیں، شعبان کا روزہ بول کر آپ رکھیں تو آج بھی روزہ تھا، کل بھی روزہ ہے اور پرسوں بھی روزہ ہے، یہ 3 دن روزے آپ شعبان کے بول کے رکھیں۔ شب برات کے عنوان پر کوئی روزہ نہیں ہے، حدیث میں شعبان کا روزہ فرمایا گیا ہے، لہٰذا شعبان کے عنوان پر روزے رکھنے کی گنجائش ہے۔ باقی یہ ہے کہ شعبان شب برات کیا ہے، وہ چونکہ کل انشاءاللہ سنیچر ہے اور سنیچر کو انشاءاللہ شب برات ہوگی، اس کی ساری تفصیلات انشاءاللہ کل عشاء میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آج جیسے ہر جمعہ کو یہاں پر درس حدیث کی مجلس ہوتی ہے، انشاءاللہ آج بھی ہوگی، اور بڑی خوش قسمتی ہے آج اپنے سرزمین بیڑ پر حضرت مفتی عمر صاحب جون پوری دامت برکاتہم یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی جمعہ میں خطاب ان کا معراج مسجد میں ہو رہا ہے، عصر کی نماز میں ان کا خطاب انشاءاللہ اسی مسجد میں ہوگا، لہٰذا تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ عصر کی نماز یہاں پر تشریف لائیں، اور پھر یہاں اجتماعی دعاؤں کا بھی اہتمام ہونے والا ہے، اور جیسے کہ یہاں ہر جمعہ کو معمولات ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ سب ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے وقت مقررہ پر پہنچ کر استفادہ فرمائیں۔